السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں روبی اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ناولز لینڈ پر۔ تو ناول ہم کے ٹھہرے اجنبی کا آج تیسرا حصہ۔ دل تھا کہ کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، تبھی ڈپریس ہو کر وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی کہ اپنے واحد دوست حسن اور سنی کو اپنے حال احوال کی خبر دے سکے۔ اگلے روز تک وہ بھی سست سی رہی، لیکن جلد ہی اس پر اپنی بے کلی کا راز کھل گیا۔ جب 3 دن کی چھٹی کے بعد وہ گلزیب کے ساتھ یونیورسٹی آئی تو اسے 3 پیریڈ کے بعد ہی دانیہ احمد کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھے گپ شپ لگاتے دیکھا۔ وہ جی جان سے جل گئی، حالانکہ اس کا ڈپارٹمنٹ گلزیب سے الگ تھا۔ وہ ہفتوں بعد ادھر کا چکر لگاتی تھی، لیکن جانے کیوں دانیہ احمد کو گلزیب کے ساتھ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ دونوں ہر روز یوں ہی ملتے ہیں، اور یہ خیال، یہ تصور کتنا تکلیف دہ تھا۔ اس کا دل جیسے ڈوب گیا، آنکھیں لبالب آنسو سے بھر آئی۔ اس روز اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے گلزیب کا دانیہ احمد کے قریب ہونا تکلیف کیوں دیتا ہے۔ کتنا حیران کن انکشاف تھا یہ کہ اس جیسی بے نیاز اور بولڈ لڑکی جو خود لاکھوں لوگوں کی فیورٹ تھی، وہ یوں چپ چاپ ایک عام سے لڑکے پر مر مٹی تھی۔ ہاں، بعض اوقات محبت کا حملہ ایسا ہی ہوتا ہے، چوروں جیسا، کوئی چپ کے دل کی وادی کو لوٹ کر چلا جاتا ہے اور آخری ٹائم تک اس چور کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب خبر ہوتی ہے تو اختیار میں بھی کچھ نہیں رہتا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ نہیں، گل کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ مجھ پر بہت ہنسے گا، بہت مذاق اڑائے گا۔ میرا دل کا راز خود پر افشا ہوتے ہی وہ جی جان سے کانپ گئی، جانتی تھی کہ اس کی اور گل کی آپس میں کتنی لگتی ہے۔ تبھی وہ تیزی سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کر کے انہی قدموں پر واپس پلٹ گئی، جبکہ کیفیٹیریا میں اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا گلزیب خان افندی، جو بظاہر دانیہ احمد کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، اسے یوں دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک جاتے اور پھر اپنی بھیگی پلکیں صاف کر کے واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں دل ہی دل میں دھیمے سے مسکرا دیا۔ اس روز سنڈے تھا اور موسم آج سے زیادہ خوبصورت ہو رہا تھا۔ ہلکے ہلکے بادلوں سے بھرا آسمان اور ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں طبیعت کو عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ تب بھی زنشال اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی لان میں چلی آئی کہ ایسے موسم کو لان میں بیٹھ کر پھولوں کے ساتھ انجوائے کرنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ سنو زریں، کیا تم میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلو گی؟ گلزیب ریکٹ اور شٹل لیے جانے کس لمحے وہاں چلا آیا۔ وہ تو پھولوں کے ساتھ باتوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے گل کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی۔ تب بھی قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، نہیں، کیوں؟ فوراً احتجاج ہوا، میں تم سے ہار جاؤں گی۔ گل قدرت پست لہجے میں جواب دیا، فار گاڈ سیک زری، آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ پچھلے پورے ہفتے سے تم یکسر چینج ہو گئی ہو، نہ ہنستی ہو نہ بولتی ہو، یہ سب کیا ہے زری؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ اس کی مسلسل سنجیدگی سے چڑ گیا۔ تب ہی ریکٹ زمین پر پھینک کر اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تو زرنشال مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے زمین پر پڑے ریکٹ اٹھا کر کھڑی ہوگی۔ چلو بات پر بندر کی طرح منہ پھیلا کر نہ بیٹھ جایا کرو، بالکل جنگلی لگتے ہو۔ ریکٹ اسے تھماتے ہوئے پہلے کی طرح فریش لہجے میں بولی تو گل بھی مطمئن ہو گیا۔ کتنی دیر وہ لوگ کھیلتے رہے۔ اس دوران اچانک زرنشال کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ درد برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تو گل جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ زری، کیا ہوا؟ زرنشال کا پاؤں اپنی گود میں رکھ کر سہلاتے ہوئے وہ بے چین لہجے میں بولا تو زرنشال فوراً اپنی تکلیف بھول کر ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ جو اس وقت قطعی منفرد لگ رہا تھا، نہایت ہی ہمدرد دوست جھگڑالو زیب سے بالکل الگ، اور کتنا اچھا تھا اس کا یہ روپ۔ تب بھی وہ خوش ہو کر مصروف لہجے میں بولی، میں ٹھیک ہوں گل، پلیز ڈونٹ وری، تھینکس گاڈ، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ خود بھی نچلا ہونٹ دباتے ہوئے مسکرا کر بولا تو زرنشال ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو کر کھلکھلا دی۔ اس روز بھی موسم بیاض سہانا ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ صبح سے ہی جاری تھا۔ سجیلا بیگم اور داؤد صاحب بھی آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ بی بی کچن میں پکوان تل رہی تھی، جبکہ گل یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ زرنشال چونکہ اس سے سینئر تھی، لہٰذا وہ یونیورسٹی سے پچھلے ہی ماہ فارغ ہو چکی تھی اور آج کل اپنی فراغت کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ جب ٹی وی لاؤنج میں چپس اور پکوڑوں سے انصاف کرتی کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی، جب گلزیب بھی یونیورسٹی سے واپس آ کر وہی جم گیا۔ مووی کافی اچھی تھی، مگر اس کا اینڈ خراب ہو گیا تھا۔ فلم کے اینڈ میں ہیروئن کے باپ نے دولت کے لیے ہیرو کو مار دیا۔ ہیرو
और हीरोइन इस सदमे से पागल हो गई थी। उसने अपना वो छोटा सा घर भी जला दिया कि जो हीरो हीरोइन ने मिलकर बनाया था। गुलजेब ने टीवी स्क्रीन से निगाहें हटाकर जूनी जंशाल को देखा, हैरान रह गया क्योंकि वो अंदर ही अंदर सिसकियां भरते हुए चुपचाप रो रही थी। आंसू ने इसका पूरा चेहरा भगो डाला था। तभी वो खामोश ना रह सका। जरी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो तो उसे यूं रोते हुए देखकर घबरा ही गया। जब जंशाल ने भराए हुए लहजे में कहा, ऐसे क्यों किया गुल? हीरोइन के डैडी ने ऐसा क्यों किया? ओ माय गॉड, फ्रेश गर्ल, ये तो फिल्म थी, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। वो उसके आंसू अपने हाथों से पूंछकर उसके बाल संवारते हुए मोहब्बत से बोला। तो जंशाल की सिसकियां कदरे थम गई। बहुत बेवकूफ़ लड़की हो तुम, खबरदार जो आइंदा कोई फिल्म देखी तो। मुझे क्या मालूम था कि इतनी चिड़िया सा दिल है तुम्हारा, और अगर ना आते ही टीवी बंद कर देता। चलो अब रोना बंद करो वरना मैं सख्त नाराज़ हो जाऊंगा और मानूंगा भी नहीं। उसकी भीगी मतलब आंखों को देखते हुए वो धमकी अमेज लहजे में बोला। तो जंशाल ने अपने आंसू पूंछ डाले। गुड, ये हुई ना बात। चलो आप जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय ले आओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका ध्यान हटाने के लिए गुलजेब ने फ़ौरन बात का रुख बदला। तो जंशाल भी नॉर्मल होकर फ़ौरन वहाँ से उठाई। ताम इससे पहले कि वो चाय लेकर आती, टीवी लाउंज में ही फ़ोन की तेज़ी से बेल बजती। बेल ने गुल को अपनी जानब मतवज्जो कर लिया। हेलो गुलजेब खान स्पीकिंग। फ़ोन रिसीव करते ही उसने कहा, हेलो गुलजेब बेटे, मैं बिलाल अंकल बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें कहा रात ही फर्स्ट अटैक हुआ है, जितनी जल्दी हो सके गांव चले आओ। दूसरी जानब गुलजेब खान अफदी के फूफा बिलाल अहमद साहब ने फौरी इतला पहुँचाई तो रिसीवर गुल खान के हाथ से छूट गया। जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। ऑन वाइज में ही उसने ऑफिस फ़ोन करके सजीला बेगम और दाऊद रिमानी साहब को मुतलबा कर दिया और अब वो तेज़ी से अपनी ज़रूरी पैकिंग कर रहा था कि जंशाल वहाँ चली आई। तुम जा रहे हो गुल? मरे मरे लहजे में वो बोली थी। हाँ जरी जाना ज़रूरी है। जवाब मुख्तसर था। वापस कब आओगे? दूसरा सवाल हुआ। सॉरी, कुछ कह नहीं सकता। वो अपनी पैकिंग में इतना मशगूल था कि उससे जंशाल की आंखों में बिखरे आंसू का एहसास तक न हो सका। वह चुपचाप वहाँ से वापस पलट गई। फिर कितने दिन गुजर गए उदास बेकल, लेकिन गुल ने वहाँ जाकर कोई रब्ता न किया। इधर जंशाल के लिए जैसे एक एक लम्हा क़यामत बनकर गुजर रहा था। रो रो कर उसने आंखें सुजा ली थी, मगर किसी को इसके हाल की खबर ना हो सकी। पूरे एक माह बाद जब वो मुख्तसर सी शॉपिंग से फारग होकर घर वापस लौटी तो सामने गुलजेब को बीबी के पास बैठे देखकर खुशी से बेहाल होगी। मैल जैसे जंशाल हाउस में कैसे उसके जाते उदासी बिखर गई, और अब जबकि वो वापस आ गया था तो गया हर तरफ बाहर आ गई। तुम आ गए गुल? लपक कर उसकी तरफ बढ़ते हुए वो बेकरारी से बोली तो गुल इसकी बेताबी देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। तभी फ्रेश लहजे में चहक कर बोला, जनाब बंदा फ़कीर आपके सामने हाजिर है। कैसे हमारे बात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। 2-3 माह और लगाने थे। वो कदरे जल कर बोली थी। तभी गुलजेब खिलखिला दिया। 3 क्या, मैं तो 6 माह लगा कर आने वाला था, मगर बीबी ने फ़ोन करके कह दिया कि यहाँ जंशाल का बहुत बुरा हाल है, सारे दिन रो रो कर तुम्हें याद करती रहती है। जल्दी आ जाओ कि ऐसा ना हो कि वो लुढ़क जाए और तुम अफसोस करते रह जाओ। सो जनाब, दिल पर जबर करके यहाँ चले ही आए। उसका अंदाज साफ चढ़ाने वाला था। जब इस जंशाल ने फौरन मशकूक निगाहों से बीबी की तरफ देखा जो धीरे से नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्करा रही थी। तब इस जंशाल ने एक ज़ोरदार मुक्का हंसते हुए गुलजेब खान के बाजू पर रसीद कर दिया। झूठे बेईमान, खूब जानती हूँ मैं तुम्हें। बहरहाल अंकल कैसे हैं? अब अच्छे हैं। कह रहे थे कि घर बहुत सोना हो गया, अब जल्दी से बहू लेकर आओ। ज़रा बच्चे होंगे तो मेरा मन बुला रहेगा। तो तुमने क्या कहा? जंशाल का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। लो, मुझे क्या कहना था? मेरी तरफ से तो खूब मुकम्मल इजाज़त है कि वो जब चाहें जिस लड़की से चाहें मेरा निकाह करवा दें। मैंने कोई इनकार थोड़ी किया है। इसका शौख लहजा मुस्कुराहट बेबाक था। तब भी जंशाल का जैसे सुगड़ कर रह गया। अब सरदा सी एक नज़र गुलजेब पर डालकर वो आगे बढ़ने लगी तो गुल ने फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। कमन यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा यूं करो, ये लो अपने पहलू से बांध लो मुझे और जिंदा कहीं मत जाने देना। ओके। वो बखूबी जानता था कि जंशाल बेहद एहसास है। तब भी उसे मजीद सताने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए फ़ौरन सलाह जो अंदाज में बोला तो जंशाल उसे कड़ी निगाहों से घूर कर रह गई। ताहम अगले ही रोज जब उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो इसके तकिए के नीचे से एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर पाकर चिराग पाओगी। गुलजेब किचन में बीबी के साथ शेखियाँ बगा रहा था जब जंशाल ने कड़क लहजे में उसे आवाज़ दे डाली, उफ जरी बेचारे गले पर इतना जुल्म, कहो क्या बात है? वो फ़ौरन भागा आया था। ये तस्वीर किसकी है और तुम्हारे तकिए के नीचे कैसी आई? शदीद अश्तहाल के बायस इसके छोटे से नाक की फंगे फूल गई जब गुलजेब ने कान खजाते हुए कहा, जरी वो ये तस्वीर वो
وہ کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ تصویر تمہاری محبوبہ کی ہے؟ تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہو، بے وفا، مطلبی، دھوکے باز، خبردار جو آئندہ مجھ سے بات کی تو وہ کل کی چھوٹی سی شرارت پر اتنی ایموشنل ہو جائے گی، اس کا تو اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ تاہم پھر بھی اسے مزید تانے اور جلانے کے لیے وہ متبسم لہجے میں بولا، از یور وش، ویسے تمہیں میری پسند نہیں آئی؟ شٹ اپ، اس کے منجلے انداز پر زنشال نے تب کر کہا تو وہ مزید ہنس دیا، جبکہ زنشال سرخ چہرے کے ساتھ فوراً وہاں سے نکل آئی۔ گل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی شرارت اسے کتنی بھاری پڑے گی۔ وہ تو زنشال کی حالت کے متعلق سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ ادھر زنشال نے اس بات کو سچ جان کر شدید ہارٹ ہوتے ہوئے کافی مقدار میں نیند کی گولیاں ایک ساتھ نگل لی۔ صد شکر تھا کہ اس کی اس حرکت کا فوری پتہ چل گیا، ورنہ اس کا زندہ رہنا قطعی ممکن نہ تھا۔ سجیلا بیگم اور داؤد کو رحمانی صاحب کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، جبکہ گل کی تو جیسے جان پر بنائی۔ ڈاکٹرز کی لائنیں لگ گئی۔ داؤد اور رحمانی صاحب نے کھڑے کھڑے 10 کالے بکروں کا صدقہ دے دیا، تب کہیں جا کر اس کا آپریشن کامیاب ہوا اور وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا، لہذا سب کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ وہ بے دھیانی میں اتنی گولیاں بنا دیکھے نگل گئی۔ گھر کے باقی افراد نے چار و ناچار اس کی بات کا یقین کر لیا، لیکن گلزیب جانتا تھا کہ وہ اسے بچانے کے لیے سراسر جھوٹ سے کام لے رہی ہے۔ تبھی وہ خود کو مجرم گرداتے ہوئے رات دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ ذہن میں بے شمار سوچوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پچھلے 3 دن سے اس کی حالت بن مچھلی کی جیسی ہو گئی تھی۔ جس تصویر کو ایشو بنا کر زنشال اپنی جان پر کھیل گئی تھی، وہ تصویر تو گلزیب کی کسی دور پر ایک منہ بولی بہن کی تھی، جسے وہ اپنے ساتھ زرین کو جلانے اور اس کی محبت آزمانے کے لیے جان بوجھ کر لے آیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تصویر کو لے کر اچانک صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے گی۔ شب کے تقریباً 11:30 ہو رہے تھے جب وہ تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ تیسرے دن زنشال کے کمرے میں آیا۔ وہ آج صبح سے ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئی تھی، مگر گلزیب میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کا سامنا کر سکتا۔ تبھی اس کے سو جانے کے بعد گھر آیا تھا اور آتے ہی سیدھا اس کے کمرے کی طرف چلا آیا، جو دنیا جہاں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ چہرے پر ہر درجہ سکون تھا، مگر اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ ذری آنکھیں کھولو، ذری دیکھو میں تمہارے کتنے پاس ہوں، مجھ سے بات کرو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر وہ برائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، جب اچانک زنشال کی آنکھ کھل گئی۔ آئی ایم سوری ذری، میں صرف تمہیں ستانا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بس کروا دیا۔ ذری پلیز مجھے معاف کر دو، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، ازل سے ابد تک صرف تمہارا ہوں، پلیز میرا یقین کرو پلیز۔ وہ آنکھیں کھولے پٹاپٹ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب گل نے اس کا سر اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر نرم لہجے میں کہا، جواب میں 3 دن سے بے حال زنشال کی آنکھیں بھی لبالب آنسو سے بھر آئی۔ پلیز ذری رو مت، ورنہ میں مر جاؤں گا، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ گل کی اس قدر دیوانگی پر نڈال سی زنشال اسی کے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ گل، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھ سے کبھی دور مت جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جھیل سی آنکھوں میں بے شمار آنسو تیر رہے تھے جب گل نے زنشال کے بال سنوارتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ ہٹو پاگل لڑکی، دیکھو میری ساری قمیض آنسو میں بھگو دی، تم نے پہلے ہی باہر بہت چھڑ دی ہے، اب تو یقیناً میری کلفی جم جائے گی۔ بہرحال اب یہ ڈرامہ بازی چھوڑو، جلدی سے صحتیاب ہو جاؤ تاکہ میں پاپا تک فوراً اپنے دل کی بات پہنچا سکوں۔ تمام حقیقت سے اسے آشنا کرنے کے بعد وہ اسے بہلانے کے لیے فریش لہجے میں بولا تو اس پہ توقع وہ چڑ گئی۔ تم سمجھتے ہو میں سارا ڈرامہ کر رہی تھی؟ بھیگی پلکیں صاف کر کے وہ فوراً تیز لہجے میں بولی تو گل مسکرا دیا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، نہیں، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زنشال محبت پاش نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زندگی ایک دم سے کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، اس کا احساس زنشال کو پہلے نہیں تھا۔ اس دوران ماہ رمضان چلا آیا تو ان کی خوشیاں مزید دوبالا ہوگی۔ اس روز پہلا روزہ تھا۔ ذری و گل نے بی بی کے ساتھ خوشی روزہ رکھا، تاہم سجیلا بیگم اور داؤد صاحب نے کام کی مصروفیت کی وجہ سے روزہ نہ رکھا۔ پورا دن گل اور ذری نے مختلف کاموں میں بی بی کی مدد کرتے ہوئے روزہ نبھایا، مگر ابھی وہ روزہ افطار بھی نہ کر پائے تھے کہ ایک ناگہانی آفت ان پر ٹوٹ پڑی۔ گل کے پاپا مسٹر فیاض احمد خان اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ گل اس صدمے سے جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا، نہ اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی کانوں سے کچھ سنائی دے رہا تھا۔ لاہور سے وہ اپنے گاؤں کیسے پہنچا اسے خبر نہ ہو سکی۔ زنشال کا بھی رو کر برا حال تھا۔ گل کے
گل کے لگ کر وہ کتنی گلے لگ کر وہ کتنی دیر بلک بلک کر روئی تھی۔ داؤد رحمانی صاحب آج کل ملک سے باہر تھے، تب فوراً واپس نہ پہنچ سکے۔ البتہ سجیلا بیگم گل کے ساتھ تھی اور دکھ سے بے حال تھی۔ گل سادہ سے گھر میں جیسے کہ رام مچ گیا، آنے جانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، ہر کوئی آ کر تسلی دے رہا تھا، مگر اس کے دل میں پھٹتے آتش فشاں کو سوائے زرین کے اور کوئی محسوس نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے پاپا منو مٹی تلے جا سوئے تھے اور وہ سودائی بنا سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ بیتا ہوا وقت کتنا خوبصورت تھا جب پاپا اسے بازو میں بھر کر فخر سے کہا کرتے تھے، میرا بیٹا میری زندگی ہے۔ کیسے وہ اسے بزنس کے ہر اہم کام میں اپنے ساتھ پیش رکھتے تھے۔ وہ کیسے انہوں نے اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کر کے صرف اس کی خوشی کے لیے اسے اتنی پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور خود اکیلے اپنی تنہائیوں سے کھیلتے رہے۔ وہ تو اپنی ماما کو ہی نہیں بلا پایا تھا جو اسے اپنی گود میں لٹا کر اس کا ماتھا چوما کرتی تھی، مختلف حوالوں سے مذاق کرنے اسے چھیڑا کرتی تھی، اور جب کبھی باہر سے وہ گھر واپس آتا تو کیسے لاڈ سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا اور اس کے گلے میں بائیں ڈال کر انہیں دن بھر کی رودات سناتا۔ آہا کتنا اکیلا، کتنا بد نصیب ہو گیا تھا وہ۔ گھر کے در و دیوار کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ گڈو وہ سودائیوں کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھا چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں آنکھیں دس کر رہ گئی تھی، شیپ بھی کافی بڑھ چکی تھی، مگر اسے بلا اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ زنشال کی آنکھیں اسے اس حال میں دیکھ کر بار آتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی کہ چاہ کر بھی اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتی تھی، اور جتنا اسے تسلی دیتی اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پہنچتی وہ اتنا ہی بکھر جاتا اور گھٹنوں میں اکیلا بیٹھا روتا رہتا۔ تقریباً ایک ماہ یوں ہی آنسو کی نظر ہو گیا جب ایک دن سجیلا بیگم نے زنشال سے کہا، چلو زنی بیٹا گھر چلتے ہیں، بہت دن ہو گیا، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، لیکن ہم اب بھی کیسے چل سکتے ماما، ابھی تو گل یہاں اکیلا ہے، وہ جیسے تڑپی تو گئی تھی۔ گل چاہے تو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے بیٹا، لیکن ہمارے لیے مزید ٹھہرنا ممکن نہیں۔ وہ چونکہ بزنس وومن تھی، وہ پچھلے ایک ماہ سے آفس نہیں جا سکی تھی، تبھی داؤد صاحب کے حکم پر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آنا پڑ رہا تھا۔ گل تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ پلیز۔ اس کے درویشانہ الیے سے نگاہیں چراتے ہوئے زنشال نے اس کے سامنے بیٹھ کر ریکویسٹ کی تو نڈال سا گلزیب خالی سی ایک نظر اس کے اداس سراپے پر ڈال کر رہ گیا۔ سوری زنشال، میرا گھر تو یہی ہے، اب ہمیشہ یہی تو رہنا ہے، مجھے اس قدر بکھرا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ گل تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، مچل کر پھر دہائی دی، مگر گل کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تبھی وہ روتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جب دعائیں دینے والے لب ہی نہیں رہے تو پھر کیسی پڑھائی زری۔ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ زنشال تڑپ ہی رہ گئی۔ اسی پل سجیلا بیگم نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا، اوکے بیٹا بھائی صاحب، اب تم اس کی ساری جائیداد اور اس کے گھر کے مالک ہو، خود کو سنبھالو، ایک دن سب کو مرنا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، میں گاہ بگاہ چکر لگاتی رہوں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے انہوں نے گل کو تسلی دی اور پھر اکلوتے بھتیجے کا درد دل میں لیے روتی بلکتی زنشال کے ساتھ لاہور واپس آ گئی۔ زندگی نے ایک دم سے اپنا ڈب بدل لیا، تقدیر بہت بے رحم ہو گئی تھی، اتنی بے رحم کہ فیاض احمد صاحب کی آنکھیں بند کرتے ہی مختلف لوگ اپنے اپنے قرضوں کی لسٹیں لے کر گل کے پاس چلے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ مل کر اس کے پاپا تجارت اور زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ گل کو چونکہ ان معاملات کی خبر نہیں تھی، لہٰذا وہ ان کے ہاتھوں کنگال ہوتا رہا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرضوں کی پوری تفصیل اور شواہد موجود تھے، جبکہ گل قطعی بے خبر تھا۔ جو خبر رکھتا تھا وہ منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ گل کو چونکہ دھن دولت سے زیادہ اپنی عزت اور اپنے پیارے پاپا کا نام عزیز تھا، سو اس نے سب کچھ لٹا دیا اور اپنے ماں باپ کی واحد نشانی اپنے خوبصورت پرانے گھر میں چند ملازمین کے ساتھ اکیلے ہی زندگی بسر کرنے لگا۔ دل کی حالت قدرے سنبھلی تو اس نے داؤد رحمانی صاحب سے ہمت کر کے زنشال سے ہاتھ مانگ لیا، جسے فوری طور پر کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے انہوں نے فی الحال ٹال دیا۔ گل کو اس کا قلق نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زنشال کو اس کے نصیب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر برا ہوا قسمت کا کہ اس دوران اس کی عزیزہ جان پیاری پھپھو سجیلا بیگم بھی اچانک وفات پا گئی، تو گویا اس کی دنیا ہی اندھیر ہوگی۔ سجیلا بیگم کی وفات کے بعد داؤد صاحب تو یکسر بدل گئے۔ گل کے ساتھ ساتھ وہ زنشال سے بھی سختی برتنے لگے۔ سونے پہ سہاگا انہی کا ہم خیال زنشال کا بڑا بھائی سجاد احمد بھی ہمیشہ کے لیے وطن واپس چلا آیا۔ تبھی گل نے جو وہ دوبارہ رشتے کی بات کی تو داؤد صاحب اور سجاد احمد نے اسے خوب ذلیل کیا کہ اب وہ ان کی طرح کوئی دولت مند رئیس زادہ نہیں، بلکہ ایک کنگال انسان تھا، اور وہ اپنی نازک سی پیاری بیٹی ارگزو جیسے
ایسے مفلس انسان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا خود اپنا فیوچر سیف نہیں تھا، پھر بھلا وہ زنشال کو کیسے خوش رکھتا؟ گل نے بہتری منتیں کی، اپنی محبت کے واسطے دیے، زنشال کو ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے ذلیل اور رسوا کر کے زنشال ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ محبت جیسے جوشیلے پہاڑ کے سامنے دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر یہاں زندگی کے اس موڑ پر اس کا سچا پیار اس بیزار چیز سے ہار گیا تھا۔ زندگی ایک دم سے بہت بہرحم ہو گئی تھی۔ داؤد رحمانی صاحب نے نہ صرف زنشال پر کڑے بند باندھ دیے بلکہ فوراً ہی اس کی نسبت اپنے ایک بزنس مین کولیگ کے اکڑ دماغ بیٹے سے طے کر دی۔ اس رشتے سے نہ صرف ان کے بزنس کی ساکھ مضبوط ہوئی بلکہ ان کے بزنس کولیگ ریاض احمد صاحب کی کروڑوں کی جائیداد کے مالک ان کے دونوں بچے بھی ان بچوں سے منسوب ہو کر ان کی پوزیشن مزید مضبوط کر دیتے۔ سجاد احمد چونکہ ریاض صاحب کی بیٹی کو چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس رشتے کے لیے بہت پرجوش تھا، اور پرجوش تو داؤد صاحب بھی بہت تھے کہ اس رشتے سے وہ اپنی سوسائٹی میں شرمندہ ہونے کے بجائے فخر سے سر اٹھا کر چل سکتے تھے۔ سو ان کی نظر میں ہر لحاظ سے یہ رشتہ مناسب ترین تھا، لیکن زنشال زبردستی کے اس بندھن پر بہت روئی، بہت تڑپی، رو رو کر اس نے اپنی معصوم محبت کے واسطے دیے، ہاتھ جوڑے، داؤد صاحب کے پاؤں پکڑے، مگر گل کی طرح اس کی التجاؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ روتی پلکتی رہ گئی، سو کر کانٹا ہوگی، لیکن بچپن سے اس کے پھولوں کی مانند پرورش کرنے والے اس کے پیارے پاپا یہاں زندگی کے اس موڑ پر ایک دم سے پتھر بن گئے۔ زنشال کی یہ حالت دیکھ کر بی بی نے داؤد صاحب کی بہت منتیں کی، رو رو کر ان سے زنشال کی خوشیوں کی بھیک مانگی، لیکن اب زنشال ہاؤس کی اونچی دیواروں میں ان کی دہائیاں سننے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ الگا بہت سنگین رخ اختیار کر گئے تھے جب مجبوراً بی بی کو گل اور زنشال کی زندگی کے لیے وہ قدم اٹھانا پڑا کہ جس کے بارے میں پہلے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ زنشال ہاؤس میں خوب زور و شور سے دونوں شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھی جب انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بی بی نے اپنی نگرانی میں زنشال کو ضروری سامان کے ساتھ زنشال ہاؤس سے رخصت کروا کے اسی روز اس کا نکاح گلزیب خان آفدی سے کر دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اسی شہر میں اپنی ایک دوست کے گھر پر کیا اور نکاح کے فوراً بعد انہیں کراچی جانے والی ٹرین کے ٹکٹ تھما دیے۔ اپنے اس فرض سے سبق دوش ہونے کے بعد جب وہ گھر آئی اور ان سے زنشال کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے صاف دامن بچاتے ہوئے روانسے لہجے میں کہا، سجاد بیٹے میں تو اسے فیشل کروا کے ابھی پارلر والی سے آگے کی بات ہی کری تھی کہ وہ آنکھ بچا کر وہاں سے فرار ہوگی۔ کتنا ڈھونڈا میں نے اسے، لیکن خدا جانے کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ان کے اس بیان سے زنشال ہاؤس میں گویا پنچال آ گیا، بی بی کو سخت ذلیل کیا گیا۔ داؤد صاحب اور سجاد نے شدید مشغول ہو کر پورا شہر چھان مارا، لیکن زنشال کو نہیں ملنا تھا، سو وہ نہ ملی۔ جاوید احمد صاحب پر بھی شدید غصے ہو رہے تھے کہ انہوں نے گل جیسے سمپولیہ کو گھر میں جگہ ہی کیوں دی تھی۔ وہ زنشال کو جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر داؤد صاحب یہ معاملہ یوں حل کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے زنشال تو موت کے گھاٹ اترتی ہی، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی پھانسی چڑھ جاتا۔ یوں دونوں طرف سے نقصان تو انہی کا تھا۔ تب ہی ان کے مشل دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ کلبلانے لگا اور انہوں نے زنشال کی تلاش ترک کر دی۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور زنشال گل کی رفاقت میں زندگی سے ہر خوشی کشید کرتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر اپنے پچھلے سارے زخم بھول گئے۔ کراچی ہی میں انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا، یہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں گل کو مناسب جاب بھی مل گئی، تو گیا ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ہر روز شب میں وہ مستقبل کے ڈھیروں خواب سجائے اور خوش ہوتے رہتے۔ اس پر خدا کا کرم کہ شادی کے 1 سال بعد ہی خدا نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا بھی دے دیا۔ گل کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی، اس کے لیے تصور ہی بالکل پاگل کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ پاپا بننے جا رہا ہے۔ کوئی اپنے ننھے منھے اونٹوں سے اسے ابو کہے گا۔ ہماری خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مگر گھر بار کو اس نے کھلونوں سے بھر لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ممی پاپا کی یاد نے اسے افسردہ کر دیا۔ انہیں کتنا ارمان تھا گل کے بچوں کو گود میں کھلانے کا، لیکن زندگی نے انہیں اس کے لیے مہلت نہیں دی اور وہ دل کی تمنائیں دل میں لیے ملک عدم صدار گئے۔ گلزیب نے اپنے بیٹے کا نام اپنی پسند پر شاہ زیب رکھا، مگر زنشال اسے پیار سے زیبی کہا کرتی تھی۔ زیبی گل سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے زیادہ قریب تھا، تاہم زنشال سے بھی وہ ایک پل کے لیے جدا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہی اس کی خوشیوں کا مرکز، ان کی کل کائنات تھی۔ زیبی 3 سال کا ہوا تو زنشال اور گل نے اسے ایک انگلش اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی ذہین، پاپا پاپا کہتے اس کے لب نہ تھکتے تھے، ہنستے اور بولتے ہوئے وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھرانہ خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، زیبی اپنا ہوم ورک کر کے کھیل رہا تھا، جبکہ زنشال کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ گل دفتر سے گھر
पर आ गया। हर रोज़ की तरह आज भी उसका मूड बेहद फ्रेश था। जेबी को चटपट ढेर सारा प्यार करने के बाद सीधा किचन में चला आया। अरे वाह, आज तो हमारी प्यारी बेगम बड़ी मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं भाई, आजकल हमें क्या मिलेगी या बस ख्यालों में गुजारा करना पड़ेगा। दोनों हाथ इसके कंधों पर टकाते हुए मोहब्बत से बोला तो पेड़े बनाती जंशाल उसे देखती रह गई। खैरियत, आज आप जल्दी आ गया? हाँ, दिल चाह रहा था कि जल्दी से घर जाकर अपनी प्यारी सी बेगम का हसीन सा मुखड़ा देखूं, तो चला आया। क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लो, मुझे भला क्यों अच्छा नहीं लगेगा, वो तो मैंने जूं ही पूछ लिया। विगरना, जब तक तुम घर पर नहीं आते मेरा दिल डरता रहता है। गुल, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। पेड़े बनाकर वो उसकी तरफ पलटते हुए धीमे लहजे में बोली तो गुल खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओ माय गॉड, लगता है तुम कभी नहीं बदलोगे। अरे किस इस्माइल के लाल में इतना दम है कि वो गुल खान के होते हुए उसकी बेगम की तरफ मैली आंख से देख भी सके। पागल, मेरा बस चले तो मैं अपने दिल के अंदर पर्दों में छिपा कर रखूं ताकि जब मुझे मौत आ जाए तो तुम्हारा अक्स मेरे साथ ही जाए। तौबा है गुल, खबरदार जो आइंदा ऐसा कहा तो खुदा हमारे छोटे से घर को नजरबंद और हर वक्त आफत से महफूज रखे। गुल की बात पर तड़प कर वो इसके होंठों पर हाथ रखते हुए फौरन बोली तो मसरूर सा गुल उसका मोमी हाथ अपने हाथ में लेकर चूमते हुए फिर से हंस दिया। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। क्या? जंशाल ने उसके मसरूर लहजे पर फौरन सरशार होकर पूछा। बता दूं? दायां बाजू उसके कंधे पर टका कर वो उसकी आंखों में झांकते हुए की गरज से बोला तो वो जंशाल सचमुच चिढ़ गया। आप बताओ ना गुल प्लीज़। ओके तो सुनो जनाब, खुशखबरी ये है कि आपके प्यारे डैड मिस्टर दाऊद रहमानी साहब आपको अपनी प्यारी और लाडली बेटी जंशाल अहमद को दिल से माफ़ करके घर वापस लौटने का पैगाम दिया है। वाकई इस तरह सी रोशन आंखों वाली जंशाल को तो जैसे उसके लफ्ज़ों पर यकीन ही नहीं आया। ऑफ कोर्स यार, ये देखो आज के तमाम अखबारात में उन्होंने ये पैगाम शाया करवाया और मैंने PCO से घर फ़ोन करके बीबी से भी तमाम हकीकत जान लिया। उनका भी यही कहना है कि दाऊद अंकल तुम्हें बहुत याद करते हैं और उन्होंने तुम्हारे फैसले को दिल से मंजूर करके तुम्हें माफ़ भी कर दिया है। सजाद भाई भी तुम्हारे फैसले पर सर झुकाकर खामोश हो चुके हैं। बीबी कह रही थी कि अब हमें वापस लाहौर चले आना चाहिए क्योंकि अब हमें वहाँ कोई ख़तरा नहीं। गुलजेब के लहजे से ही लग रहा था कि वो इस खबर पर कितना मसरूर है। लाहौर और लाहौर के करीब उसके आबाई गांव से तो उसकी गहरी यादें जुड़ी थी, तभी वो इतना एक्साइटेड हो रहा था। खुद जंशाल जैसे खुशी से पागल हो रही थी। अपने प्यारे पापा, भाई और बीबी से मिलने का ख्याल ही कितना रूह अफ़ज़ा था। मारे खुशी के उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। गुल ने अगले ही कुछ रोज़ में अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और जंशाल की खुशी के लिए उसे कराची से वापस लाहौर जंशाल हाउस में ले आया। खुशी से बेहाल वो जूनी अपने घर में दाखिल हुई, बीबी ने उसे अपनी बेकरार बाहों में छुपा लिया। चूम चूम कर उनके लब न थकते थे। जंशाल उनके लिए सकी बेटी की मानद थी कि बचपन से सजीला बेगम की मसरूफियत के बायस उन्होंने ही तो इसे पाला था। बीबी से मिलकर वह भागते हुए दाऊद रहमानी के कमरे में आई और इनसे लिपट कर रो पड़ी। पापा पापा, आप मुझे माफ़ कर दो। खुशी से बेहाल लहजे में उसने पूछा तो दाऊद रहमानी साहब उसकी पेशानी चूमते हुए शफकत से बोले, कम ऑन बेटा, मैं भला अपनी बेटी से ताउम्र नाराज़ रह सकता हूँ? फिर गलती तो मेरी थी। जब मैं बचपन से ही तुम्हारी हर ज़िद्दार खुशी पूरी की तो मुझे यहाँ भी तुम्हारी मर्ज़ी का ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल आप तुम मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाओगी। ओके यस पापा, आई लव यू वेरी मच। दाऊद रहमानी साहब से लिपटते हुए वो खुशी से बेहाल लहजे में बोली तो वो दूर में से मुस्कुरा कर रह गए। आई लव यू बेटा, लेकिन ये गुल कहाँ है भाई? हमारी बेटी को ज़बरदस्ती हमसे छीन कर बड़ा बेमरवत हो गया है वो। नहीं पापा, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। नहायत ही सरशार अंदाज में दाऊद साहब के कमरे से निकलकर वो वापस लाउंज की तरफ आ गई जहां गुल बीबी के साथ महुए गुफ्तगू हंस हंस कर उन्हें कोई बात सुना रहा था। गुल पापा तुम्हें बुला रहे हैं, प्लीज़ उनसे मिल लो ना। और जेबी आओ मैं आपको आपके नाना जी से मिलवाऊँ। खुशी के एक एक लफ्ज़ से छलक रही थी। भाग दौड़ की वजह से उसका सांस फूल गया था जबकि आवाज़ कप कपा रही थी। तब उसे इस कदर शर्मसार देकर गुल भी धीमे से मुस्करा दिया कि उसकी मुकम्मल खुशी तो जंशाल की खुशी में ही थी। वो दाऊद साहब से भरपूर गर्मजोशी से मिला और जंशाल को माफ़ कर देने पर उनका दिल से शुक्रिया भी अदा किया, जिस पर दाऊद साहब ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे जंशाल को खुश रखने की तलकीन की, साथ ही अपने ऑफिस में काम करने की पेशकश भी की, जिसे गुल ने धीमी मुस्कुराहट और इंकसारी के साथ फौरन मुस्तरद कर दिया कि उसे अपने ससुर का दोस्त दस्ते नगर बनकर रहना है कतई गवारा नहीं था। वह अपनी जंशाल को हर खुशी अपने बल बूते पर देना चाहता था। सो जल्द ही उसने अपनी काबिलियत की बिना पर एक छोटी
چھوٹی سی فیکٹری میں جاب تلاش کر لی اور زنشال ہاؤس سے لے کر اپنے آبائی گھر آباد ہو گیا، جہاں آج بھی اسے اپنے ممی پاپا کی محبت کی خوشبو کا احساس ہوتا تھا۔ داؤد صاحب نے اس کے اس فیصلے پر بھی شدید احتجاج کیا تھا، مگر زنشال نے تعاون حاصل نہ ہونے کے باعث یہاں بھی وہ گلزیب خان سے ہار گئے۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا، معطر ہواؤں میں اب شام ڈلنے خنکی اور احساس بڑھ جاتا ہے۔ گل اور زنشال دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ اس روز صبح سے جب زنشال کی آنکھ کھلی تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا، تب بھی وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف بھاگی، پھر چائے کا پانی چڑھا کر واپس کمرے میں آئی تو گل شاہ زیب کو لٹائے اچھی خاصی بے ترتیبی کے ساتھ گہری نیند کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر بے اختیاری وہ ہنس پڑی، پھر آستگی سے شاہ زیب کو اس سے الگ کر کے وہ فریج کی طرف آ گئی، اس سے ٹھنڈے یک پانی کی بوتل نکال کر اگلے ہی پل بے خبر سوئے گلزیب پر الٹ دی۔ وہ ہڑبڑا کے بیدار ہوا تو زنشال پاس ہی کھڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اٹھ جائیے جناب، 9 بج رہے ہیں اور آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اسے شکایتی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر سے پہلے کہ وہ لپک کر اسے پکڑتا، زنشال برتی سے کام لیتے ہوئے فوراً کمرے سے بھاگ آئی، جبکہ گل اسے یوں فرار ہوتے دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دیا۔ برسوں پہلے کی ایسی یاد ذہن میں تازہ ہوگی اور وہ اس کا حساب برابر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے زیبی کو ڈھیر سارا پیار کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جب وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو زنشال ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ زنی یار بڑی ظالم بیوی ہو، کسی دن تمہارا حساب بھی چکانا ہی پڑے گا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شکایتی انداز میں بولا تو زنشال شرارت سے مسکرا کر رہ گئی، پھر قدرے تیز لہجے میں بولی، جناب آپ کو کون کہتا ہے کہ اتنے بے سورے ہو کر گہری نیند سوئیں؟ دیکھ لیں پورے 20 منٹ لیٹ ہیں آپ۔ پلیٹس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے خاصا بنا ٹنا جواب دیا، جب گل محبت پاش نظر سے اسے دیکھتے ہی دونوں بازو ٹیبل پر ٹکا کر بولا، کیا کروں یار، خواب بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پوچھو مت۔ بہرحال تمہیں اللہ پوچھے گا، زنی بہت ستاتی ہو تم۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کپ میں چائے انڈیلنے لگا تو زنشال ہنستے ہوئے اسے منہ چڑھا کر زیبی کو اٹھانے چل دی۔ پاپا ماما بہت جلد جگا دیتی ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر برا سا منہ بناتے ہوئے وہ باپ سے شکایت کر رہا تھا، جب گل اسے گود میں بھر کر شوخ نگاہوں سے پاس کھڑی زنشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹے، آپ کی مما کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگی ہیں، کیا خیال ہے ان کا حساب برابر نہ کر دیں؟ دایاں بازو زیبی کے چھوٹے سے کندھے پر رکھتے اس کا سرگشانہ انداز میں کہا، مگر زنشال نے سن لیا تب بھی وہ کڑک لہجے میں بولی، اچھا بچو، ابھی جلدی ہے اسکول، تمہارے پاپا جائیں گے کیا؟ بایاں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس نے خاصے ترش لہجے میں کہا تو مسرور سا گل کھلکھلاتے ہوئے بولا، بھائی پاپا چلے جائیں گے، اسی بہانے زیبی کی مس سے بھی ہلیک سلیک ہو جائے گی۔ کیوں زیبی؟ دائیں آنکھ دبا کر زیبی کی طرف دیکھتے اس نے یوں نہیں یہ کہا۔ زنشال کا 15 منٹ میں ہائی ہو گیا، تب بھی پلیٹ اٹھا کر وہ گل کے پیچھے لپکی، گل کے بچے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سوری محترمہ، بچے نہیں، صرف ایک بچہ، ابھی صرف ایک بچہ ہے میرا۔ انشاءاللہ اگر خدا کا کرم ہوا تو آپ کی اجازت ہوئی تو ہم بہت سے بچے بھی کر لیں گے، پھر شوق سے کہہ لیجئے گا۔ پلیٹ کیچ کر کے وہ اسے قابو میں کرتے ہوئے بولا تو زنشال بے بس ہو کر رہ گئی۔ شرم کرو گل، زیبی دیکھ رہا ہے۔ تو اب اپنی بیوی سے رومانس میں بھی شرم کو درمیان میں لٹکانا پڑے گا، وہ اس پر سرخ چہرے سے لطف اٹھاتے ہوئے رومانٹک انداز میں بولا تو زنشال اسے کڑی نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ تبھی زیبی چلا اٹھا، ممی آپ کے پاؤں میں کاکروچ؟ زیبی کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ زنشال چیخ کر قریب پڑے صوفے پر چڑھ دوڑی، جبکہ اس کے اس بدواسی پر چھوٹا سا زیبی کھلکھلا کر ہنس پڑا، او مما کتنا چڑیا سا دل ہے آپ کا، کاکروچ تو تھا ہی نہیں، میں نے تو آپ کو پھول بنایا تھا۔ باپ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے وہ شرارتی انداز میں بولا تو گل کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ زنشال زیبی کو ایک دھپ لگا کر شکایتی انداز میں بولی، تم باپ بیٹے کو اور آتا ہی کیا ہے مجھ معصوم سی لڑکی کو پھول بنانے کے لیے؟ لڑکی ہنستے ہوئے گلزیب کھنگال کے مزاحیہ انداز میں کہا تو زیبی نے بھرپور ہنسی کے ساتھ اس کا پورا ساتھ دیا۔ گل تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے اور زیبی آپ کو بھی بہت لیٹ ہو چکے ہو، بیٹا چلو اب کامیڈی پیریڈ بند کرو، جلدی سے یونیفارم پہن لو، تب تک میں تمہارا لنچ باکس تیار کرتی ہوں۔ انہیں وقت سے بے نیاد دے کر فوراً زنشال نے سنجیدگی سے کام لیا، نتیجن وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ زرین، کل جو فائل میں نے وارڈروب پر رکھی تھی وہ کہاں ہے؟
زنشال زیبی کی کنگھی کر کے اسے لنچ باکس تھما رہی تھی کہ بیڈ روم سے گل چیخ اٹھا، اوف، ان دونوں باپ بیٹے نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، جلا کر کہتے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھی اور تھوڑی دیر میں وارڈروب سے گل کے کپڑوں کے نیچے دبی فائل نکال کر اسے تھما دی۔ لیجیے، اللہ نے جو اتنی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، آپ ان کو بھی کبھی استعمال کر لیا کریں، ہر وقت میرے نام کی مالا نہ چنتے رہا کریں۔ ہائے، اب ہر وقت آنکھوں میں صرف تم رہو گی تو کوئی اور چیز بھلا کیسے دکھائی دے گی؟ فائل تھام کر وہ اس کے ریشمی بالوں کی آوارہ لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو زنشال کلس کا رہ گئی۔ گل، لگتا ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے، دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چڑھ کر بولی تو گل کے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کا ناس ہو گیا۔ تبھی وہ برا سا منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، کمال ہے یار، لڑکیاں پیار کرنے والی شوہروں کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتی، اور ایک ہو کہ خواہ مخواہ کفران نعمت کر رہی ہو۔ خیر، جا رہا ہوں میں، شام میں جلدی آ جاؤں گا، تیار ہے نا؟ آئی رات کا کھانا باہر ہی کھائیں گے اور تمہاری پسند کی آئس کریم بھی۔ سچ؟ زنشال کی بھاچیں کھل گئی، مجھ اس کی جگمگاتی نگاہوں میں خوشی کا عکس دے کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر اس کا گال دھیرے سے تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا جہاں چھوٹے سے سین میں شاہ زیب اسکول کے لیے جلدی جلدی کی دہائی مچا رہا تھا۔ گل، بات سنو۔ وہ زیبی کی انگلی تھام کر دہلیز تک پہنچ گیا تھا جب زنشال نے پیچھے آواز دی۔ جواب میں وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا، پھر استفہامیہ نگاہوں سے اس کے گلاب چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کہو کیا بات ہے؟ مقناطیسی نگاہوں میں حد درجہ ستائشی۔ تب بھی زنشال کی نگاہیں آنکھیں جھک گئی۔ تب تم آج بہت پیارے لگ رہے ہو، اس لیے میں تمہاری نظر اتارنا چاہتی تھی۔ اپنی جھیل سی آنکھوں میں کاجل نکار کا گل کی پیشانی پر لگاتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں کہا تو وہ مچل کر رہ گیا۔ دیکھو، اب میں کچھ کروں گا تو تم مجھے الزام دو گی، ویسے تم یہ بات تھوڑی دیر پہلے نہیں کہہ سکتی تھی۔ زنشال کے گنار چہرے کو نگاہوں میں فوکس کرتے ہوئے اس نے شکایت کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تب زیبی چلا اٹھا، پاپا مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی آئیں۔ آ رہا ہوں بیٹے، تمہاری مما آج ہلے گی تو آؤں گا نا، ویسے دل تو چاہ رہا ہے کہ آج آفس جاؤں ہی نہیں۔ منہ زنشال کے پاس لا کر وہ سرگوشانہ انداز میں بولا تو زنشال نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ چلو شاباش، زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں، زیبی کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے، پتہ ہے مجھے، جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ ایک مرتبہ پھر زنشال کے گال تھپتھپاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، آج اسے آفس میں بہت کام تھا۔ تب بھی زیبی کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد وہ بائک کی اسپیڈ تیز کر کے اگلے 10 منٹ میں ہی آفس پہنچ گیا جہاں آج ایک بہت بڑی خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ مسٹر گل، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے انتہائی ٹیلنٹڈ، محنتی اور ذہنی ورکر ہیں، لہٰذا کمپنی نے آپ کی محنت اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پروموشن کا فیصلہ کیا ہے۔ کل سے آپ اس کمپنی کے لیے چیف مینیجر کی حیثیت سے کام کریں گے اور آپ کی تنخواہ میں پورے 10,000 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ کمپنی کے مالک فیض احمد صاحب اس کے آفس پہنچتے ہی اسے اپنے کیبن میں طلب کر کے مسرور انداز میں بولے تو وہ خوشی سے کنگ ہو گیا۔ قسمت اس پر اتنی مہربان ہو جائے گی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تب بھی فیض صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے آفس ہی میں خدا کے حضور شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے۔ بلا شبہ اب وہ اپنی بیوی اور بچے کو پہلے سے بہتر زندگی کی خوشیاں فراہم کر سکتا ہے۔ خوشی تھی کہ اسے سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی، بات کہتا گیا تھا اور منہ سے نکلتی کیا تھی۔ آفس کے تمام ورکرز نے اس کی کامیابی پر اسے دل سے وش کرنے کے بعد ایک شاندار سی ٹری کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس نے خوشی خوشی سب ٹری دینے کی امی بالی۔ خدا کر کے دوپہر کا ٹائم ہوا تو وہ لنچ کے لیے آفس سے باہر نکل آیا۔ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ جلد از جلد زنشال تک پہنچ کر اسے یہ خوشخبری سنائے۔ تبھی مارکیٹ سے گزرتے اس نے جیب میں موجود تمام پیسوں سے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے ڈھیر سارے گفٹس خریدے۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، مگر یہ کہ ابھی وہ روڈ کے وسط میں ہی تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے زوردار ٹکر ماری اور گل اس حادثے کے ذہنی طور پر تیار نہ ہوتے ہوئے بھی ٹریکٹر لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ بلیک شرٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی اور نہیں، خود زنشال کے پاپا اور بھائی تھے کہ جن کی آنکھوں میں بیٹی اور بہن کی خوشیوں کے احترام کے بجائے اپنی بے عزتی اور انتقام کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی بیک کی اور پھر اسے گل کے اوپر سے چڑھاتے ہوئے دور نکل گئے۔ گل کے ہاتھوں سے گفٹ پیکٹ چھوٹ کر دور جا گرے اور وہ سڑک پر پڑا خون میں نہایا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ جلد ہی وہاں لوگ جمع ہو گئے اور اسے ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ ادھر جب زیبی اکیلا گھر آیا تو زنشال کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے بیٹا، آپ اکیلے آئے ہیں، پاپا نہیں لائے آپ کو؟ اس کا بیگ اتارتے ہوئے اس نے حیرت سے کہا، نہیں ممی، آئے پاپا نہیں آئے ہیں، میں نے بہت انتظار کیا۔
میرے دوستوں نے میرا مذاق بنایا، مگر پاپا نہیں آئے۔ وہ منہ بسور کر بولا تو زنشال کو مزید فکر ہوگی، تاہم وہ اسے سنبھالتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں بیٹا، پاپا کو کام ہو گیا ہوگا، آفس میں تم جا کر کپڑے بدلو، ابھی پاپا آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ اوکے۔ بچے کو بہلا کر وہ فوراً گل کے آفس کا فون نمبر پریس کرنے لگی، مگر وہاں فون کرنے کے بعد اطلاع ملی کہ گل تو 1 گھنٹہ قبل ہی لنچ کے لیے آفس سے نکل چکا ہے۔ تب وہ مزید پریشان ہوگی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ زنشال ہاؤس کا نمبر پریس کرتی، فون کی تیزی سے بجتی ہوئی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ پھر جو خبر اس نے فون پر سنی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ تبھی وہ اور زیبی کو لے کر دیوانہ وار اسپتال پہنچی تو گل اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ریڑھ کی ہڈی کے 3 مورے ٹوٹ چکے تھے، جبکہ باقی ہڈیاں مکمل چور ہو گئی تھی۔ زنشال تو گویا پاگل سی ہوگی، بلیک شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس زخم گلزیب خان آفریدی کی بکھرتی سانسیں اس کا زمین آسمان ایک کر گئی۔ گل کیا ہو گیا تمہیں؟ گل آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں، پلیز آنکھیں کھولو گل پلیز۔ اس کا دوپٹہ ہاؤس پاؤں میں الجھ کر زمین پر گر پڑا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، وہ تو دیوانہ وار بے سود پڑے گلزیب کے زخمی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلا رہی تھی، سسک رہی تھی، زیبی دیکھو تمہارے پاپا آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، انہیں کہو یہ آنکھیں کھولیں، ہم سے بات کریں۔ زیبی کو کھینچ کر گل کے قریب لاتے ہوئے وہ پھر چلائی تھی۔ جب گل نے دھیرے سے پلکوں کو چپچ دی، پھر بامشکل آنکھیں کھول کر زنشال کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا، زریں تم آ گئی۔ وہ تکلیف سے گھرا رہا تھا، اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ زنشال کا ہاتھ ہی تھام لیتا۔ تب بھی شاہزیب آگے بڑھا، پاپا اٹھے نا پاپا، میرے اچھے پاپا، کیا ہوا آپ کو؟ کس نے مارا ہے؟ پلیز بولے نا پاپا۔ اپنے ننھے منھے ہاتھ وہ گلزیب کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زری میرا بیٹا میری جان ہے، بہت لاڈ سے پالا ہے میں نے اسے، میرے بعد اسے کچھ نہ کہنا، بہت خیال رکھنا اس کا، اگر اسے دکھ پہنچا، کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میری روح بہت تڑپے گی۔ زری وعدہ کرو تم اپنا اور زبی کا خیال رکھو گی۔ وہ بہت تکلیف میں تیز بول رہا تھا جب زنشال نے تڑپ کر زرد چہرے کے ساتھ کہا، نہیں گل تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں مل کر اپنے بیٹے کو پالیں گے۔ زیبی تم بہت پیار کرتا ہے گل، اس کا دل مت توڑنا پلیز، تمہارے سوا ہمارا تو کوئی نہیں، گل پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جانا۔ گل کے دونوں ہاتھوں میں وہ بلک کر رو رہی تھی، مگر گل کو تو کب کی اپنی پلکیں مون چکا تھا، وہ اب بھلا زندہ ہی کہاں تھا، اس کی آنکھیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی، ساری شوخیاں، اس کی ساری شرارتیں منہ لپیٹ کر سسک رہی تھی، اور وہ خود جیسے ہر دردناک تکلیف سے بے خبر ہو گیا تھا۔ گل آنکھیں کھولو، مجھ سے بات کرو، میں ابھی پاپا کو فون کرتی ہوں، وہ ضرور کچھ کر لیں گے۔ گل تم ہمت نہ ہارنا۔ اوکے۔ گل کے مردہ ہاتھوں میں وہ غائب دماغی کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی جب کسی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے گل کے ہاتھ چھڑا دیے۔ سوری میڈم، ہی از ڈیڈ۔ الفاظ تھے کہ تیز بالے جو سیدھے زنشال کے دل میں لگے، وہ چکرا کر رہ گئی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ، میرا گل ایسے نہیں مر سکتا، نہیں مر سکتا میرا گل۔ اس کے دماغ پر شدید اثر پڑا تھا، تب بھی وہ چلا اٹھی، جبکہ ننھا سا شاہزیب اب بھی گل کے چہرے کو چومتے ہوئے رو کر کہہ رہا تھا، اٹھیے نا پاپا، دیکھیے ممی کو کیا ہو گیا، پلیز پاپا اٹھیے نا۔ لیکن گل کو تو نہیں اٹھنا تھا، سو وہ نہیں اٹھا۔ اسی اثنا میں بدحواس سی زنشال نے فلک شواک چیخ ماری اور اگلے پل اس کمرے میں بے ہوش کر گر پڑی۔ زندگی نے ایک دم سے بہت بڑا اکیلا کر دیا تھا اسے۔ کتنے دن اس کی حالت نارمل ہوئی اور ڈاکٹر اسے مسلسل نیند کے انجیکشن دیتے رہے۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے زیبی کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ زیبی رونا نہیں بیٹے، بالکل نہیں رونا، تمہارے پاپا آئیں گے، دیکھنا تم ضرور آئیں گے۔ وہ اجڑے صدائیوں سے ہولیے میں وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بڑبڑاتے ہوئے بولی تو وہ چپ ہو گیا، لیکن زنشال کے کمرے میں آتے ہوئے داؤد رحمانی صاحب اور سجاد احمد کلس کر رہ گئے۔ پاپا، اس کے لبوں پر تو اب بھی گل ہی کا نام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ گل کو بلا کر ہماری بات کبھی مانیں گی۔ سجاد احمد سرگوشانہ لہجے میں داؤد رحمانی صاحب سے مخاطب ہوا تو وہ بہت پرسوچ انداز میں بولے، ڈونٹ وری بیٹا، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ابھی اس کا زخم ہرا ہے، دھیرے دھیرے گاؤں بھر جائیں گے تو وہ ہماری بات مان لے گی، آخر آگے اتنی پہاڑ سی زندگی پڑی ہے اس کی، وہ کس سہارے کے بغیر تو نہیں گزارے گی نا۔ وہ بہت محتاط انداز میں کہہ رہے تھے، مگر سجاد احمد کے ذہن میں تو کچھ اور ہی سما رہا تھا جو فی الحال کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بھی
दाऊद साहब की बात पर वो खामोशी से सर झुकाकर जंशाल के कमरे से बाहर निकल आया। ताहम उनका ये राज बीबी पर अफशा हो गया, जिन्होंने इत्तफाकिया ही जंशाल की तरफ आते हुए उनकी बातें सुन ली थी और अब आंखें फाड़े दिल पर हाथ रखे वो दहलीज के बाहर ही पत्थर बनी खड़ी थी। क्यों बीबी, आपने क्या किया? हैरानगी से उसके बंदे दबे हाथ पांव को वह मुश्किल कह पाई। जरी बेटे, मेरी वजह से तुम्हारे गुल की जान चलेगी ना। तुम लोगों को क्या थी पर यहाँ आते हो ना तुम्हारे गुल की जान जाती। लेकिन यकीन करो बेटे, मैं कत्ती नहीं जानती थी कि उनके दिल में क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने संग दिल होंगे। जरी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे जेबी को भी तुमसे छीन लेंगे। बीबी के आंसू नहीं रुक रहे थे। दुख की शिद्दत से उनकी आवाज़ भीग गई जब जंशाल ने बहती आंखों से उनकी तरफ देखा। अल्फाज ऐसे खलक में ही जम गए, बिखरते आंसू पलकों पर अटक गए। किस कदर बेयकीनी थी उनकी आंखों में। बीबी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, यही सच है जरी, मेरी बेटी, मेरी जान, यही हकीकत है। ये लोग तुम्हें अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं होने दूंगी। तुम तैयारी करो, हम कल सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे। किस कदर दर्द था बीबी के लफ्ज़ों में, कितनी जानलेवा हकीकत अश्कारा थी। उन्होंने तभी तो वो उनसे लिपट कर फूट कर रो दी। ज़िंदगी ने बहुत सस्ता कर दिया था। उस दर्द बदरी उसका नसीब होकर रह गई थी। तभी अगली सुबह को सूरज निकलने से कबल ही वो चंद जोड़े कपड़ों के और गुल की तस्वीर साथ लिए बीबी के साथ हमेशा के लिए जंशाल हाउस से निकल आई। लाहौर की फ़ज़ाओं में यकदम ही उसका दम घुटने लगा था। इन्हीं कातिल फ़ज़ाओं में उसकी मोहब्बत का खून हो गया था। इसी शहर में उसके अरमान रूल कर रह गए थे। इसी शहर के लोगों ने उससे इसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी। गंगाल होकर रह गई थी वो यहाँ। आज इस शहर में वो तही दामा होकर जा रही थी। रो कर इसकी आंखें खुश्क हो गई थी। अजीब जिंदा लाश की मानत होकर रह गई थी वो। बीबी उसे लेकर अपने आबाई गांव चली आई, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि कहाँ पर है। यहाँ जिंदगी एक मरतबा फिर अपने मामूल पर आ गई। जेबी को खो धोने के डर से जंशाल उसे अकेले कहीं भेजना तर्क कर दिया। वो खुद उसे लेकर करीबी स्कूल जाती और छुट्टी पर वापस ले आती। उस रोज़ वो रात में उसे लिपटा कर सोई तो जेबी बोल उठा, मम्मी पापा कब आएंगे? वो आएंगे बेटे, बहुत जल्द आएंगे, देखना। तो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाते हुए वो गोया उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। भला यूं पल के पल में किस कदर तकदीर बदला करती है। नहीं, ऊपर वाला इतना संग दिल तो नहीं हो सकता। वो गफूर और रहीम है, रहमान है, वो मेरा दिल नहीं उजाड़ सकता। जेबी रोते रोते सो गया था, जबकि वो गुल को शिद्दत से याद करते हुए लिपट कर छत को घूरने लगी। जरी का मान ये ले लो, अपने पल्लू से बांध लो, आइंदा के ही मत जाने देना। गुल का कहा फिक्रा अचानक उसे याद आया तो वो सिसक पड़ी। कितने ही दिन गुजर गए, उसके पास जो भी था वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया। बीबी उसे खुदा के आसरे पर छोड़कर वापस लाहौर चली आई ताकि वहाँ से मज़ीद पैसे और ज़रूरत की दीगर अशिया ला सके। अब तो उन्हें गए हुए भी एक हफ्ता होने को था और इधर जंशाल के पास 1 रुपया भी ना रहा था। वो सोच रही थी कैसे और क्या करे। जॉब तो मुश्किल से मिलती हो, जाने कहाँ मिलती और किसके आगे हाथ फैलाने का करती नहीं कर सकती थी। लिहाजा मुनासिब यही था कि लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दे। सो बीबी की वापसी तक वो गाँव में बड़े बड़े घरों का काम काज करने लगी। शदीद मसरूफियात के बायस वो अब जेबी का ख्याल भी सही तरह से नहीं रख पा रही थी। तभी उस रोज़ बिस्तर पर लेटते हुए वह जेबी को साथ लगाकर सिसक पड़ी, गुल लौट आओ ना, देखो कितने दिन बीत गए। जेबी तुम्हें बहुत याद करता है, मैं बहुत अकेली और लाचार हो गई हूँ। गुल प्लीज़ तुम लौट आओ। जेब बड़बड़ाते हुए उसने पलकें मौंद ली तो 2 मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से लटक कर गालों पर आ गिरे। मम्मा आप रो रही हैं? जेबी को उसके आंसू का एहसास हो गया था। तब भी उसने पूछा तो जंशाल ने फ़ौरन अपने आंसू पूंछ लिए। नहीं बेटे, आपकी मम्मा तो बहुत बहादुर है, वो भला कैसे रो सकती है? मासूम से बच्चे की पेशानी चूमते हुए उसने निम लहजे में कहा तो जेबी खुश होकर बोला, मम्मा पता है आज मैंने पापा को ख़त लिखा है कि आप और आप इंतज़ार नहीं कर सकता। मामा मैं ही पापा को लिख दिया है कि वो जल्द लौट आए, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और मैंने लिखा है, पापा मम्मा आपके बगैर बहुत उदास रहती हैं, उन्होंने मुझे स्कूल भेजना भी बंद कर दिया, मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, आप नहीं हैं तो कोई मुझे चॉकलेट लाकर भी नहीं देता, मैं बहुत उदास रहता हूँ पापा, प्लीज़ लौट आए, आई लव यू पापा, मेरे अच्छे पापा, प्लीज़ लौट आए। आंसू बहाते हुए वो जून ही खामोश हुआ। जंशाल ने तड़प कर उसे अपने सीने में लपेट लिया। आंसू का कभी ना रुकने वाला सैलाब भी उसकी आंखों से जारी हो गया और वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसी रोज़ जेबी को तेज़ बुखार चढ़ा तो वो बुखला कर रह गई। कोई भी नहीं था पास के जिससे वो मदद ले सकती, उसे अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। सो सारी रात उसके माथे पर ठंडियाँ पट्टियाँ रखती रही, मगर बुखार जैसे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह हुई तो वो काम पर भी ना गई। उसका घर बस्ती से
5-6 किलोमीटर के फासले पर था तो उसने काम पर जाने का ख्याल मुस्तरद कर दिया। पहलों में 10 रुपये बंधे हुए थे, उसी से जेबी को साथ लेकर दवाई लेने चली आई, क्योंकि बच्चे का बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। नन्हे से पेट में कर रात से कुछ नहीं गया था, तभी वो रास्ते में बोल उठा, मम्मा मुझे भूख लगी है। खुश ज़बान लबों पर फेरते हुए उसने बेबसी से सवाल किया तो जंशाल महज असबात में सारे लाकर रह गई। दर्द के बोझ से दिल कटा जा रहा था, आंखें समुंदर का नक्शा पेश कर रही थी। खुद वो 2 रोज से भूखी थी, लेकिन उसे अपनी परवाह कहाँ थी। भला उसे तो अपने जेबी का दुख न डाल कर रहा था। इसी दर्द में चूर वो अभी शहर जाने वाली सड़क तक ही पहुंची थी कि एक कार तेजी से उसके सामने रुकी और उसमें से 2 नकाबपोश निकल कर जंशाल के पास आ गए, जो वो दर्द से पहले निडाल थी। इस अचानक आफत पर मजीद बुखला गई। उठा लो बच्चे को, जेबी को बाहों में बेचते वो टुकुर टुकुर कर इन्हें देख रही थी। जब ये अल्फाज उसकी समातू से टकराए वो मचल उठी, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, उसे मुझसे दूर मत करो, देखो इसे कितना तेज़ बुखार है, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। आजिज़ी के साथ कहते हुए वो उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। ज़िंदगी में पहली बार वो जितना तेज़ भाग सकती थी उससे कहीं गुना बढ़कर तेज़ भागी और घर पहुंचकर लकड़ी का टूटा फूटा दरवाज़ा लगा लिया। जेबी को सीने से लगाए उसकी तेज़ फूली हुई सांसें उखड़ रही थी। तभी वो लोग वहाँ आ गए और एक ही ठोकर से पसीदा दरवाज़ा ज़मीन पोस करते हुए घर के अंदर घुस आए। जंशाल की आंखें उन्हें सामने देखकर फटी फटी रह गई। जेबी उसकी गोद में भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। बड़ी बदनसीब औरतों, महल जैसे घर की शान और शौकत छोड़कर यहाँ टूटे फूटे घरों में रुल रही हो। कॉमन बच्चे को मारे वाले कर दो, खुद ऐश करो, बच्चे की परवरिश हम खुद कर लेंगे। शैतानी मुस्कुराए लबों पर फैलाते हुए वो मुकरू अंदाज में बोला तो जंशाल के गोया होश ही उड़ गए। खबरदार मेरे बच्चे को छूना भी मत, ये मेरे गुल की वाहिद निशानी है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। इंतहाई बदवास होकर उसने कहा था, मगर वहाँ उसके अल्फाज की परवाह किसे ही नहीं। सो उन्होंने आगे बढ़कर जेबी को जंशाल से छीन लिया। वो रोती रही, चलाती रही, मेरी जेबी को छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे बहुत तेज़ बुखार है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जेबी ज़ोर ज़ोर से चलाने लगा, जिसकी वजह से एक नकाबपोश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जबकि दूसरा नकाबपोश जंशाल को परें धकेलते हुए फ़ौरन घर से बाहर निकल आया। सामने अलमारी में सजी गुल की हंसती मुस्कुराती खूबसूरत तस्वीर अचानक नीचे गिरी और टूट कर किरची किरची हो गई। उसी वक्त जेबी के हाथ पाँव मारना बंद कर दिया। नकाबपोश ने चूम कर देखा तो वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। तभी वो लोग उसे जंशाल के करीब फेंक कर जल्दी से रफू चक्कर हो गए। जेबी मेरे बच्चे, आंखें खोलो, अपनी मम्मा से बात करो। जान, तुम बोलते क्यों नहीं? जेबी, मुझसे बात करो। देखो, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम बड़े होकर नौकरी करोगे तो मुझे काम नहीं करना दोगे। प्लीज़ उठो ना जेबी, मुझे अकेला मत करो, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। उखड़ी हुई सांसों के साथ जेबी के नन्हे से वजूद को झंझोड़ते हुए चला रही थी। जब बीबी ने वहाँ कदम रखा, ढेर सारा सामान के साथ वो टुकुर टुकुर ज़मीन पर बैठी जंशाल और उसकी गोद में लिपटे जेबी को देख रही थी। इसी लम्हे जंशाल की निगाह उस पर पड़ी तो वो लपक कर उनकी तरफ आई। बीबी बीबी आ गई, जल्दी आइए ना, देखिए मेरे मुन्ने को कितना तेज़ बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए ना प्लीज़। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं आपसे अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लें वरना मैं मर जाऊँगी। बीबी दर्द से चूर लहजे में वो बीबी की मिन्नत कर रही थी और वो गुमसुम बैठी उस बदनसीब की उजड़ी हुई गोद में लेने मुन्ने से शाहजेब का मासूम चेहरा देख रही थी, जो इस वक्त पलके मोदे बेहद प्यारा लग रहा था। उसके मुन्ने से हाथ जहरी के हाथों में थे और वो दीवाना वार उन्हें चूम रही थी। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है इस खूबसूरत से नावल का तीसरा हिस्सा। अब चौथा हिस्सा में कल लेकर आऊँगी, जल्द मिलेंगे चौथे हिस्से के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।